تو ایک فرد، دو فرد، تین فرد اس سے مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے جمیع افراد مراد ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اس سے خارج نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جب نبی پر درود پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے تو کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو حالت رکوع میں ہو اور نبی پر درود نہ پڑھ رہا ہو، کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو حالت قیام میں ہو اور نبی پر سلام نہ پڑھ رہا ہو، کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو حالت سجدہ میں ہو اور نبی پر درود و سلام نہ پڑھ رہا ہو۔ یہ کیسا عجیب مرحلہ ہے کہ ایک موقع پر خدا کی تسبیح بیان ہو رہی ہے اور دوسرے مرحلے پر میرے اور آپ کے نبی پر درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اور خبر دیتا تو وہاں بات نکالی جا سکتی ہے۔ تو جو فرشتے خدا کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تمجید میں، اس کی بزرگی میں، اس کی سبوحیت، اس کی قدوسیت کو بیان کر رہا ہو تو خدا فرماتا ہے ہر فرشتہ میری نظر میں ہے، چاہے وہ قیام میں ہو، چاہے سجود میں ہو، چاہے حالت رکوع میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، جب میں درود پڑھتا ہوں تو عالم بالا کے سارے فرشتے میرے ساتھ میرے نبی پر درود یا رسول اللہ آقا یا علی زندہ باد زندہ باد۔ یہ ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو فرمایا اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں اور میرے نبی کی ذات پر ایمان لانے والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تم نبی کی ذات پر تم بھی اسی طرح درود بھی پڑھو، تم بھی اسی طرح ان پر سلام بھی پڑھو۔ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، پھر آگے فرمایا صلو، صلاۃ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ صلاۃ کا ذکر ہے۔ جب یہ خدا کی جانب سے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مومنین اور فرشتوں کی جانب سے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی گھر میری سمجھ دیتے ہو اردو ٹھیک ہے نا؟ آج میرا دل پنجابی بولتے نہیں، آج میرا دل اردو بولتے، اردو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں نہ آنے۔ کہ تو اللہ سلام بھیجے، اللہ درود بھیجے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں ثناؤہ تعالی علیہ وتعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ تعالی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس سے اس کی مراد کیا ہے؟ تو محدثین، مفسرین، محققین، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ درود پڑھتا ہے تو اس سے اس کی مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی ثنا، اس کی تعریف اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو فرشتوں کی جانب سے اور انسانوں کی جانب سے اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑی توجہ ہے نا، تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب درود پڑھتے ہیں تو وہ ہم دعا دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ محمد عربی کے صدقے میں دین کو قائم بھی فرما اور شریعت پر قیامت تک عمل کو بھی قائم فرما۔ اب جب دین ہوگا تو نبی کی ذات ہوگی، شریعت ہوگی تو نبی کی ذات ہوگی، اور اس کو مختصر کرو تو ایک ہی
کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ دل سے نبی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہے، وہ دین سے بھی جڑا ہوتا ہے، وہ شریعت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ گویا درود شریف خدا کی بارگاہ سے ایسا امر ہے کہ نبی کی ذات بھی ادھر ہی ہے، دین خدا ادھر ہے اور شریعت پر عمل بھی ادھر ہی ہے۔ اب کوئی شخص درود نہ پڑھے، ویسے زندگی میں ایک بار درود پڑھنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اس کے بعد کوئی نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علی، دنیا داروں اور سخاوت کے مانو، تم جو بخیل جو تمہاری نظر میں ہے وہ تو تمہاری نظر میں ہے، لیکن محمد عربی فرماتے ہیں میری نظر میں بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ بخیل ہے، اور بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ نبی کی محبت ہوتی ہے، نہ دین ہوتا ہے، نہ شریعت ہوتی ہے۔ تو عاشق، محب رسول، مؤمن وہ ہر وقت اس حالت میں ہوتا ہے جو نبی کی بارگاہ میں حاضر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ تو آخرت میں درود کا مطلب کیا ہے؟ میں آخرت میں بے اظہار فضل ہی کہ قیامت کے دن درود پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے وہ سارے وہاں پر موجود ہوں گے، اور اولین و آخرین پر محمد عربی کی شان اور اس کی فضیلت اور اس کے افضل ہونے کا اعلان کیا جانا ہے۔ قیامت کا کوئی اور مقصد تو بعد میں ہوگا، اصل مقصد یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اللہ اس کے 10